بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. آج ہم جو ہے مل کے اللہ کی دی ہوئی اس مہلت سے زندگی کی ہم فیبروری 2025 کو گڈ بائی کہنے جا رہے ہیں اور ویلکم کریں گے مارچ 2025. جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ سال کی وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ مارچ 2025 کو ہم ویلکم کریں گے. اور جو ہے اس ہفتے بھی شکر ہے ایک ستارہ جو بہت ڈسٹرب تھا میرے پیارے جو ہے لوگوں کے لیے، جنوری 5 جنوری کو یہ فال کیا تھا اور اس نے ٹھیک ہونا تھا 25 فیبروری کو. تو شکر ہے میرے رب کا کہ آج ہم اس کو تو گڈ بائی کہیں گے جس نے ہماری زندگیوں میں ایک طوفان کریٹ کر سکتا تھا. خدا نہ کرے کس کو کہاں ہٹ کر سکتا تھا. اس کے لیے تو آپ کو 12 ستاروں کو سننا ہوگا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ جو ایک انفارمیشن دینی ہوتی ہے جسے ہم مونولوگ کہتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے اب تک جوائن نہیں کیا ہوا، یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے، اسے دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں اور آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو، اسپیشلی میرے گھروں کی جو پیاری مائیں ہیں، انہیں میری ویڈیو کو سرچ نہ کرنا پڑے، ڈھونڈنا نہ پڑے. تو جی جو انہوں نے اب تک جوائن نہیں کیا تو پلیز یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا. اور نئے جوائن کرنے والوں کو جو کر چکے ہیں میرا پیار بھرا سلام. اور آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ایفرٹ کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. دیکھیے کیونکہ پاکستان ہے ہمارا ملک ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے مونسرس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو طریقے آتے ہیں. میرا دل نہیں ہوتا کہ میرے لوگوں کو کوئی بیوقوف بنائے، کوئی آپ کے ساتھ 2 نمبری کر جائے. تو صرف آپ کو ہر باری یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے نا میرے رائٹ سائڈ پہ، اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بھی نمبر غور کر لیجئے گا کہ آپ نے کہیں کوئی ڈیجٹ دائیں سے بائیں تو نہیں کیا. اگر آپ اس نمبر پہ ہیں پراپر تو آپ سیف ہیں. ہاں، ٹیلی فون اپوائنٹمنٹس والوں سے میں آ کے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ میری بیماری کی وجہ سے بہت آپ لوگوں کو ویٹ ٹائم کرنا پڑا جنوری میں بھی. اللہ کرے کہ میں کسی طرح یہ چیزیں مینج کرنے کے بس قابل ہو جاؤں. لیکن کوشش میں کرتی ہوں کہ میرے کلائنٹ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے. 8-10 ڈیز سے زیادہ آپ کا ویٹ ٹائم نہ ہو. تو ہم آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے. کبھی کبھی ہم آپ کو کہتے بھی ہیں کہ تھوڑا اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ ابھی بک ہی نہ ہوئیے. اور دوسرا جو وزٹنگ اپوائنٹمنٹ ہے اس کا بھی طریقہ کار آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ کب آپ وزٹ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے جنرلائز 12 ستاروں کی انفارمیشن ہے. یہ ہم آپ کو پریشرائز نہیں کر رہے. کسی کا اگر دل چاہتا ہے پرسنل ریڈنگ کروانے کے لیے تو اس کے لیے یہ انفارمیشن موجود ہے. کیونکہ جو پرسنل برتھ چارٹ ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو ماں کے پیٹ سے جس تاریخ جس لمحے دنیا میں آیا، جہاں جو جو ستارہ تھا وہ ستارہ اس کی وہاں پہ ڈیسٹنی کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، کچھ کو بدلا جا سکتا ہے. بس یہی انفارمیشن ہے جو میں آپ کے لیے ریڈ کر سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں کہ کون سی چیزوں پہ صبر کیجئے، کن چیزوں پہ شکر ادا کیجئے کہ جو ہے، اور دونوں کا ریوارڈ ہے. شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا اوپر والا. صبر کریں گے تو اس کا اس سے بھی بڑا آپ کو درجہ دیا جائے گا. یہی ہماری زندگی کا اصل امتحان ہے جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ان کے ایکشن پہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا. یہی وہ بیلنس ہے جو ہم نے آؤٹ نہیں ہونے دینا. اور جو میرا ریزولوشن ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ میرا وعدہ کہ میرے ذمے جو کام آپ نے لگایا، میں آپ کی مخلوق کو گمراہ نہیں کر سکتی. کیونکہ خود زندگی میں بہت دردیں کاٹی ہیں تو ہر درد کا شاید اتنا ہی مجھے احساس ہے. ہر آنے والے کے جوتے میں میں اپنا پیر فٹ کر کے اس کے پین کا اندازہ لگا سکتی ہوتی ہوں. غیب کا علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، محدود سا اندازوں کا علم ہے. ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز، ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ قرآنی علم ہے. غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے. علم جس کی میں دلیل دے سکتی ہوں کہ یہ پریڈکشن میں کیوں کر رہی ہوں آپ کے لیے یا ملک کے لیے، تو یاد رکھیے کہ وہ جو ہے علم کی بات ہے. غیب کا علم صرف رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے.
الہام، وہی، یہ اللہ کے پیغمبروں کی جو ہے ان کے کرشمات ہیں. مجھ گنہگار کے پاس صرف علم ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے، میں بلائنڈ ہوں. جب تک میں آپ کی ڈیسٹینی کے برتھ چارٹ پہ کام نہیں کروں گی، میں بلائنڈ ہوں، میں آپ کو نہیں پڑھ سکتی. تو جو ہے یہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کرے. بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف، تاکہ جو ہے دیکھیں کہ جو 25 فروری کو سکون آنے جا رہا ہے، یہ کس کو کتنا ریوارڈ یہاں پہ مل سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی میرا پیارا آزمایا گیا ہو. یہ جو ٹینیور تھا، یہ جو پیریڈ تھا 5 جنوری سے لے کے 25 فیبروری تک کا. چلتے ہیں جی بغیر تاخیر کے اپنے 12 ستاروں کی طرف چلتے ہیں، بغیر بریک کے. جو ہے نا پانی بھی نہیں پئیں گے، اور جو ہے نا آپ ساتھ ہی ہمارے آ جائیے. زون اے، زون بی، زون سی، کسی کو مس نہیں کرنا. آپ نے آخر تک میرا ساتھ دینا ہے، یہی تو محبت کا پتہ چلے گا. تھینک یو. چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں. زون بی، اور زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، اور جن کے پاس ان کیس اگر اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، آپ کا نام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ کی تاریخ پیدائش. تو آپ اپنے نام سے اس کی جنرلائز اس ستارے کی جو انفارمیشن ہے، آپ اپنے روڈ میپ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. بیفور وی اسٹارٹ مجھے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیے. اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ کہا گیا ہے. اور اگر آپ کو ہماری بات سے، میری کسی بات سے، یا آپ کے ساتھ کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ بھی ثواب کے اتنے ہی حقدار ہو جائیں گے. اور اپنا ضرور اپنی جو ہے فیڈ بیک ہمیں دیا کیجئے. اختلاف بھی کریں مگر احترام کے ساتھ. اتنا تو میرا حق بنتا ہی ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میرا رول آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایک جگت ماں کا ہو چکا ہوا ہے، اور میں ماں کی طرح ہی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہوں اپنے 12 ستاروں کے جڑے ہوئے لوگوں کو، میرے دیس پردیس رہنے والے میرے جتنے بہن بھائی ہیں، کہ اللہ پاک کسی کو بھی کسی آزمائش میں میرا رب نہ ڈالے. تو شروع کرتے ہیں جی کہانی لیو کی. لیوز تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے گا. 23 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے، اور 3 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. سال پیچھے لکھا ہوا ہے 2025. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، شروع کرتے ہیں تاریخوں سے. لیوز 23، 24 اور 25 فیبروری لیوز تھوڑا لوڈ انڈیکیٹ ہو رہا ہے آپ کے جو ہے ہیلتھ ایریا کے اوپر، یا جو لوگ ملازمت میں ہیں آپ کو تھوڑا وہاں پہ تھوڑا پریشر آ سکتا ہے. تو اس کے درمیان میں آپ نے الائنمنٹ آؤٹ نہیں ہونے دینی. اس پریشر کو آپ نے پازیٹیولی ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے جاب ایریا میں آتا ہے یا آپ کے ہیلتھ ایریا میں آتا ہے. کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کا امتحان جو ہے وہ ڈیسٹنی اس وقت لے سکتی ہے، اور آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مینج کیا ہے، اس کرائسس کو. تو جان ہے تو جہان ہے، تو جان تک تو کوئی چیز آپ نے نہیں آنے دینی. میرے والے کام نہ کیجیے گا، میں کیا کہوں، لیکن میرا کام ایسا ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. لوگ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، صبر بھی نہیں کرتے. اب تو وہ لوگ جن کو مفت میں مشورہ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح حکم دیتے ہیں کہ جی ابھی جواب دیجیے. یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، کیونکہ جن بیچاروں نے پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں میں ان کا حق نہیں ادا کر پا رہی ہوں. خیر اینی ویز 26 تو 27 کی جو 2 تاریخیں ہیں، یہ شکر ہے اللہ کا، یہ تھوڑی ایزی ہو جائیں گی. لیوز پریشر ریلیز ہو جائے گا. تو وہ جو 3 تاریخیں ہیں وہ مینج کرنی ہیں، کیونکہ 23 تو گزر چکی ہے، 24 اور 25 آپ نے ابھی گزارنی ہے. اس کے علاوہ 28 فیبروری اینڈ 1 مارچ ایک کیوس ہے آپ کے خانہ مال میں. مطلب پیسے آنے کی بھی خبر ہے لیوز، اور ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے اخراجات بھی بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت آپ نے تھوڑا بجٹنگ کے ساتھ چلنا ہے. اس وقت آپ نے اپنا بجٹ آؤٹ نہیں ہونے دینا.
تو یہاں پہ آپ پہ ایک ذمہ داری آئے گی لیو کہ آپ نے اپنے بجٹ کو آؤٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہاں پہ 14 فیبرری سے جو ایک ستارہ آیا ہے وہ خرچے کروانے کی کوشش میں ہے، اور ویسے بھی جن ستاروں نے 12 جنوری کو یہاں موو بنائی ہے وہ بھی اسی طرح کسی کام کے اندر ہیں۔ پھر ایک ستارہ جو ہے 18 فیبرری کو آیا ہے، وہ پیسے لا بھی رہا ہے، مطلب ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ کو بھی لیوز بجٹنگ بنانی پڑے گی ہر صورت میں، کیونکہ قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے بجٹنگ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے ایک ذہنی سکون کے لیے جو ہے۔ 28 فیبرری اینڈ 1 مارچ بھی تھوڑا کیوس انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ کے اخراجات والے زمرے میں، یہ تاریخیں بھی میں لے کے جا رہی ہوں۔ پھر اللہ کا شکر ہے 2 اور 3 مارچ سے آپ ذرا ہمیں پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وقت جو ہے لیوز اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ لیوز جو کہیں اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی سوٹ کر رہا ہے۔ کوئی امپورٹنٹ ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس میں بھی ستارہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک ستارہ جو آپ کے لیے ایک اچھی خبر جو بنا رہا ہے وہ 10 فیبرری سے سالڈ ہو گیا تھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے، آپ کی دوستوں کی طرف سے آپ کی مدد، بہت اچھا ستارے کی پوزیشن لگی ہوئی ہے۔ آپ کی کوئی اسٹرانگ ڈیزائر یہ وقت پوری کر کے جا سکتا ہے، اس میں ستارہ بہت پازیٹیو ہے۔ کوئی اسٹرانگ ڈیزائر اللہ کے حکم سے پوری ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پہ ستارے کی پوزیشن بہت سالڈ ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے، دوستوں کی طرف سے خوشخبری، کوئی دنیاوی خواہش پوری ہونے کی خوشخبری، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے لیے رستے آسان کر سکتی ہے۔ ایک چیز جو میں نے آپ کو بہت زیادہ کہا تھا کہ 5 جنوری 2025 سے جو ٹائم شروع ہوا ہے، آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، آپ نے ساؤنڈ سلیپ کی ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے اپنے دماغ پہ زیادہ سٹریس نہیں آنے دینا، آپ نے حاسدین سے اللہ کی امان مانگنی ہے کہ کسی کا حسد آپ کو تنگ نہ کر کے جائے، اس سے آپ نے اللہ کی امان مانگنی ہے۔ آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت کیئرفلی ڈرائیو کرنا ہے، SOPs فالو کیجئے جو بھی سواری آپ چلا رہے ہیں۔ اور میجر آپ کا جو وارننگ ہے نا، ایک اس ایریا میں ہے، اور یہ بھی اس ہفتے جو ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 25 فروری کو یہ ستارہ سرنڈر ہو جائے گا، لیکن یہ یہاں سے ابھی ایگزٹ نہیں لے گا۔ تو 60% تو یہ ریلیف دے گا، لیکن 40% ابھی یہ یہاں اس کی موجودگی رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں ہر ہفتے ایک ریمائنڈر کی طرح یاد کراتی رہوں گی کہ آپ نے کیسے اللہ سے اپنی مدد مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ جی جو ہے آپ کے خانہ مال میں ستارے کی انڈیکیشن ہمیں کہتی ہے کہ وہ ایک پازیٹیو ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہ رستے جو ہے پازیٹیو، آپ کو مینیج کر کے چلنا ہے خانہ مال کو، ذرا سا دھیان آؤٹ ہوتا نہیں اور زبان فبل نہیں کرتی۔ تو خانہ مال کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کیونکہ آنے سے خوش پیسے کے آ رہا ہے تو خوش فہم نہیں ہونا، ہر صورت میں بجٹنگ کرنی ہے، اوور سپینڈنگ نہیں ہونے دینی، پھر بعد میں پچھتاوے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے بہت دھیان رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جی ہمارے زون بی کا دوسرا ستارہ ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلا، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے اور آپ کا نام اردو میں پے اور انگلش میں پی، پاکستان والا، تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں۔ تو ورگو ستارے کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے آپ کی بالکل مدد کرے گی، جیسے کہ میں نے پریویسلی کہا کہ اگر آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو۔ اچھا ڈیٹس نوٹ کر لیجئے، 23 فیبرری سے ورگوز ہم اسے شروع کریں گے، 3 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے، تو نوٹ کرنا شروع کریں۔ 23، 24 اور 25 فیبرری تو بالکل پیسفل ڈیٹس نظر آ رہی ہیں۔ اپنا ٹائم اچھے سے سپینڈ کریں، فیملی ہے، آپ کے پیار کرنے والے ہیں، آپ کے بچگان ہیں،
کیونکہ اس وقت ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہے. تو اس وقت ڈیٹس آر اوکے. 26 اور 27 آف فیبروری یہ تھوڑی سی ذرا سلو ہمیں نظر آ رہی ہیں, تھوڑی سی یہ سلو ہیں, مطلب آپ کے ہیلتھ ایریا میں یا آپ کے جو ہے تھوڑا سا آپ کے ورک ایریا میں. تو آپ کو بھی یہاں پہ ان 2 دنوں میں الائنمنٹ بیلنس اپنا ٹھیک رکھنا ہے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. کام کا پریشر جان پہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جان اگر تنگ ہوئی تو ویسے ہی کام نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. امپلائیز کے ساتھ بنی بنائی رکھیے, باسز کے ساتھ ہیڈ آن نہیں جانا. ان لوگوں کو خاص ان 2 دنوں میں احتیاط کرنی ہے جو ملازمت میں میرے ورکرز بہن بھائی ہیں. اگلے 28 فیبروری اور 1 مارچ. اب یہاں پہ ایک سمجھے کہ شادی ہوتی ہے نا جب کسی گھر میں, تو مختلف طرح کے رشتہ دار آتے ہیں, مختلف نیچر کے رشتہ دار آتے ہیں. دیکھا ہی ہوگا آپ نے, کوئی پھپھی بھی ہوتی ہے ایسی, کوئی ماسی بھی ہوتی ہے جو نخرے کر رہی ہوتی ہے, کوئی تایا بھی ہوتا ہے جو اپنا سیاپا ڈال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس وقت آپ کا میرج ہاؤس ورگوز ایسا چل رہا ہے, آپ کا ریلیشن شپ ہاؤس, یہ آپ کا پارٹنرشپ ہاؤس بھی ہے. تو اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ رشتوں کو ذرا آپ نے سمجھ کے چلنا ہے. اسپیشلی 14 فیبروری سے جو ایک ستارہ فال کیا ہوا ہے, نکل جائے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ, وہ اس کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپس میں آپ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرا سکے. آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں, آپ کی ازدواجی زندگی ہے, اور اگر پرانی شادی بھی ہے یا نئی شادی ہوئی ہے تو بی ویری کیئرفل. یہ انشاءاللہ ایک ستارہ بڑا پیارا بھی ہے, ایک بزرگ ستارہ بھی ہے جو چاہتا ہے کہ سب اپنی جگہ سلوک سے رہیں. وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے درمیان لڑائیاں نہ ہوں, لیکن برے والوں کو آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا. پلڑا ایسے ہی ہے کہ برابر کے ہیں, کہ 2 فساد کرانے والے ہیں تو 2 بچانے والے ہیں. تو آپ نے اس وقت جو ہے نا اپنی ثواب دید سے کام لینا ہے. میں نے آپ کو ان کی چال بازیوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر کہیں کوئی بات ایسی ہونے لگے تو آپ کے ذہن میں میری بات ہونی چاہیے. تو آپ نے اس بزرگ ستارے کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رشتے کو بگڑنے نہیں دینا, اس کے اندر بگاڑ نہیں آنے دینا آپ نے. اس کے بعد 2 اور 3 مارچ بھی اللہ کے فضل سے اگر خرچے ہو رہے ہیں تو جیب میں پیسے آئیں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ ایک ستارہ بہت پیارا آیا ہوا ہے جو کہ آپ کے فائنینشیل ایریا میں ہی بلیسنگ دینے کے لیے ورگوز آیا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ستارے کی موجودگی بڑی پیاری ہے, اور ستارہ وہاں پہ بہت بہتر صورتحال میں ہے. تو وہاں پہ آپ انشاءاللہ سپینڈ کرتے ہوئے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. وہ ورگوز جو اس کو دروازہ کھول دیں نکی کو, تو وہ ورگوز جو فیم کے خواہش مند ہیں, وہ ورگوز جو بزنس میں کوئی نام بنانا چاہتے ہیں. 10 فیبروری سے ایک ستارہ بڑا پیارا سالڈ ہو چکا ہے. اس وقت آپ کے فیم ہاؤس ہے, آپ کا جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں, آپ کا بزنس ایریا میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, نئے بزنس کے مواقع مل سکتے ہیں, شہرت کے آپ کو امکانات بڑے روشن ہیں. کوئی ایسا کام اللہ آپ سے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی شہرت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں, اور یہ نیک نامی والی شہرت ہے انشاءاللہ. اب ایک ستارہ جو ورگوز 5 فیبروری سے ذرا ڈاؤن ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کے معاملات, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے دوستوں کے ساتھ, آپ کی لو لائف میں ذرا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. آپ کے کاموں میں ڈیلے والا ڈیلیما آ سکتا ہے, آپ کے کاموں میں ڈیلیز آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو اس ہفتے میں ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ جو 25 تاریخ ہے اس کا 60% یہ اس کو سٹیبلٹی مل جائے گی, یہ رک جائے گا الٹا چلنا. تو یہ معاملات میں جو زیادہ خرابی کر سکتا تھا وہ ڈیوریشن تھی 5 جنوری سے 25 فیبروری تک. تو اللہ نہ کرے آپ کا کوئی لاس ہوا ہو, آپ کی کسی خواہش کا کوئی نقصان ہوا ہو,
ریلیشن شپ میں کوئی امتحان اللہ نے لیا ہو، دوستی ہے، لو لائف ہے، تو اس ہفتے یہ ستارہ سٹیبل ہو جائے گا، لیکن سٹیبل تو ہو جائے گا، ایگزٹ ابھی نہیں کرے گا. تو ابھی یہ پلاننگ آپ نے لے کے چلنی ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپریل تک، تاکہ آپ کو یہ سبق ابھی ہم ہر ہفتے میں ریمائنڈر کی طرح آپ کو ریپیٹ کر دیا کروں گی. اور دوسرا جو ہے جو لوگ میرڈ ہیں میرے ورکرز، وہ بہت کیئرفل رہیں اپنے رشتے کو نبھاتے ہوئے. جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں بہت کیئرفل رہیں، کوئی کیوس، کوئی غلط فہمی آپ کے رشتے میں بگاڑ نہ پیدا کر سکے. تو بی ویری کیئرفل. یہ جو آپ کا پارٹنرشپ ایریا ہے، آئدر وہ آپ کی بزنس پارٹنرشپ ہے اور وہ آپ کا ازدواجی ہاؤس ہے، یعنی آپ کے اسپاؤس کا ہاؤس بھی یہی ہے. تو یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس ہفتے کے ستاروں کے حال. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا ستارہ ہمارا ہے لبرا، یعنی جن کے نام اب وہ پہلے آپ کو پتہ ہے میں ضرور بتاتی ہوتی ہوں، کیونکہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اسے فارورڈ کر سکتے ہیں. تو جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ ستارہ ان کی اسی طرح ہیلپ کر سکتا ہے جس طرح کہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اس ستارے کی جنرلائز انفارمیشن بالکل آپ کی مدد کرے گی. تاریخیں نوٹ کر لیجئے لبرا. تاریخیں ہیں جی 23 فیبروری سے ہم شروع کریں گے اور 3 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. 23 فیبروری سے لے کے 27 فیبروری تک، شکر ہے اللہ کا. بلکہ لبرا میں آپ کو اگر پیچھے لے کے جاؤں تو 20 فیبروری سے لے کے 27 فیبروری تک جو ٹائم کی ڈیوریشن تھی، آپ کے ہوم فرنٹ پہ، آپ کے رشتوں کے فرنٹ پہ ستارہ واز اوکے ود یو پیپل. اس طرح کہ اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے رشتہ داریوں کے لیے، کوئی گھر والوں سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، تو ٹائم جو تھا وہ آپ لوگوں کی فیور میں تھا اللہ کے فضل سے. تو 20 تاریخ سے لے کے 27 فروری تک ستارہ بالکل آپ کے لیے پیسفل چل رہا تھا. لوڈ ونس ہیں، بچے ہیں، کہیں ٹریول کر کے جانا ہے، کوئی رشتوں کی پنچایت ڈیل کرنی ہے، تو اللہ کا شکر ہے ٹائم جو ہے وہ فیوریبل تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 28 فیبروری اینڈ 1 مارچ. یہاں پہ کچھ لبرا ایسا سین ہے کہ ستاروں کی ایک گلیکسی جو ہے نا، ایک گلیکسی ہے یہ جو آپ کے ادھر ہے. میں گنوں تو یہ جی ہیں 1 2 3 4 5 پلانٹس ہیں. یہ ہیں آپ کے ہیلتھ ایریا اور آپ کے جاب زون کے اندر. تو دونوں سچویشن بہت ٹرکی ہے. اسپیشلی جو آیا ہے نا 14 فیبروری سے، یہ تو بگاڑ ڈالنے کے لیے آیا ہے. کہاں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں. جو 18 فیبروری کو آیا یہ آپ کو ریسکیو کر رہا ہے، یعنی یہ ریسکیو 1122 کا کام کر رہا ہے. میں اپنی پاکستان کی سروس کو بہت پروموٹ کرتی ہوں. مجھے یہ پاکستان کے کچھ ایسے حصے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں بھی پراؤڈ ہونے کا موقع ملتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ملک میں بھی اچھی اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، جن میں ایک ریسکیو 1122 بھی ہے. تو جو ہے یہاں پہ ایک ستارہ جو ہے یہ جو 14 فیبروری والا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو نروس سسٹم کو ویک کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے تعلقات کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ. کوئی ایسی پیپر ورک کی مسٹیکس کرا دے گا کہ آپ کو باسز کے آگے اکاؤنٹیبل نہ ہونا پڑے. تو بہت ویجیلنٹ ہو کے میرے لبرا آپ نے جاب کرنی ہے، بہت ویجیلنٹ ہو کے. اور ہیلتھ پہ بھی پریشر نہیں آنے دینا. جب ظاہر ہے برین ایریا چوکس رہے گا تو وہ سارے کام کرنے کے کیپیبل انشاءاللہ رہے گا. تو ہیلتھ زون اور جو ہے جاب ایریا، گاڑی کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، رائڈ تھوڑی بمپی ہے. اب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ، اگر کہیں ہمپس آ رہے ہیں تو سپیڈ سلو کرنی ہے، کہیں ریڈ بتی ہے تو رک جانا ہے، گرین بتی ہے تو چلے جانا ہے.
ٹریفک رولز کی وائلیشن یا آپ کی ہیلتھ میں خرابی پیدا کر دے گی یا جو ہے وہ آپ کے جاب ایریا کو ہٹ کر دے گی. یہاں پہ سمبولک لیجئے گا جو میں ٹریفک رولز کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ایک گاڑی کا سفر جو ہوتا ہے. تو اگر آپ کہیں ٹریفک رول کو توڑو گے تو نقصان آپ کا ہوگا یا آپ کی سواری کا ہوگا. تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی جان بھی اور آپ کی جاب ایریا بھی. تو یہاں پہ آپ نے بہت وائزلی چلنا ہے، ورنہ میری محنت، اتنا دماغ لڑانا، مثالیں ڈھونڈنا سب ضائع چلا جائے گا. اس کے بعد ریلیشن شپ میں ستارہ اللہ کے فضل سے اچھا ہے، چاہے وہ ازدواجی آپ کی ریلیشن شپ ہے اور یا آپ کی جو ہے ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ جو کاروباری ریلیشن شپ ہے، اس میں میرے رب کا شکر ہے کہ ستارہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے، بہتر ہے. آپ بالکل اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اللہ کی آسانی، آپ کی مدد آپ کے شامل حال ہو. پھر ایک اور ستارہ جو آپ کے لیے بہتر ہوا ہے 10 فیبروری کے بعد سے جو بہتر ہوا ہے وہ کہاں پہ، جو میرے لبرا اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے. ہمارے وہ لبرا جو اپنا کسی قسم کا بھی پیپر ورک سے جڑا ہوا کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی. ابو آل میرے لبرا اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کر رہا ہے یہ والا ٹائم. مطلب ان کے لیے کوئی گٹ لک ہو سکتی ہے، ان کو کوئی غیر معمولی کامیابی مل سکتی ہے جو ان کے راستے آسان کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے راستے آسان ہوں. لیگل میٹرز میں کوئی کامیابی مل سکتی ہے، کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ والا کام آپ لوگوں کا ریزالو ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں ملک سے باہر یا کوئی شہر بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ستارہ پازیٹیو ہے. اب ایک ستارہ جو لبرا تھوڑا سا ڈیڈ لاک کے اندر ہے، میرے وہ لبرا جو ذاتی کاروبار کے اندر ہیں، پھر وہ لبرا جو لائم لائٹ میں ہے یا وہ لبرا جو پولیٹیشنز ہیں. اب 5 جنوری سے لے کے 25 فیبروری تک یہ ٹائم بڑا خطرناک رہا ہے. اور آپ مثال کے طور پہ لے لیجئے یہ خان صاحب کے لیے بھی، عمران خان صاحب کا ستارہ بھی یہ ہے اور بھی لبرا ہیں، لیکن کیونکہ آپ لوگ زیادہ جو فالوئنگ ہے ماشاءاللہ وہ خان صاحب کی ہے تو دیکھیے کہ یہ 2 مہینے جو ہے آپ ان اللہ کرے کہ ابھی بھی ان کے لیے خیر ہو جائے، کیونکہ جو 10 فیبروری سے ٹائم شروع ہوا ہے تو مجھے امید تھی کہ وہ ان کو سپورٹ کرے گا کسی نہ کسی معاملے میں. لیکن اس وقت ایسا ٹائم ہے کہ میں جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں یا پولیٹیشنز ہیں میں ان کو یہ مشورہ دیتی کہ جو ہے آپ اپنے جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے سوچ سمجھ کے دینا ہے، اپنے لیے مسائل نہیں کھڑے کرنے. کوئی آپ کا اسٹیٹمنٹ آپ ہی کے گلے میں نہ اٹک جائے اور بزنس میں بہت دھیان سے کوئی آپ کو چیٹ نہ کر جائے. اسپیشلی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے ٹائم بہت ہی کیئرفل ہے. 25 فیبروری کو یہ ستارہ سرنڈر کرے گا اسی ہفتے. تھوڑی اس کی شدت میں کمی آئے گی، لیکن یہ میں بتا دوں لبرا یہ ابھی ایگزٹ نہیں لے رہا یہاں سے، تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو سیف چلنا ہے ابھی جو ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو 60% انٹینسٹی ورسٹ ہو سکتی تھی جس کا امکان موجود تھا وہ ٹل جائے گا انشاءاللہ. ہوپ فلی کچھ بھی نہ ہو اس عرصے میں، لیکن کیونکہ میں بہت ڈرتی ہوں جب مارس فال کرے اور مارس الٹا چلے، میں بہت ڈرتی ہوں اس ٹائم سے. یہ بلڈ شیڈ کراتا ہے. اگر میں انٹرنیشنلی دیکھوں اسی کی بیس پہ میں نے لبرا کہا تھا کہ آگ لگنے کے واقعات ہو سکتے ہیں. ایل اے میں جو آگ لگی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سارا صورتحال جو ہے. اس کے لاس اینجلس میں جو آگ لگی تھی تو بڑی خطرناک یہ پیش گوئی تھی. آپ میرے پورے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ہی میں نے کہا تھا کہ ہر انڈیویجول ذاتی طور پہ بھی محتاط رہے تاکہ خدا نخواستہ ایسے واقعات جو ہیں وہ آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈال سکیں. تو انفرادی طور پہ بھی میں نے کہا تھا گھروں میں ہیٹرز بند کریں، چولہے بند کر کے سوئیں، گیس کا نہ لیکیج ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو انفرادی طور پہ بھی ہٹ نہ کرے. لیکن اتنی بڑی آگ لگے گی یہ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز تھا. اس کے بعد جی
جو ہے لبرا برین ایریا پہ آپ کو پہلی جیسے وارننگ تھی ایریز کو ملا کرتی تھی، اب آپ کے لیے کہ جسمانی ہیلتھ اور ذہنی ہیلتھ دونوں بہت ضروری ہیں سروائیول کے لیے، تو دونوں پہ آپ نے پازیٹیولی کام کرنا ہے۔ اس وقت اگر آپ روحانیت سے جڑ جائیں گے تو اس سے بھی آپ کو خاصی ہیلپ ملے گی، کیونکہ اس وقت آپ کا روحانیت والا خانہ بھی ایکٹیو ہوا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جتنا یا اللہ ہو یا سلاموں کو پڑھیے، اللہ کا نام اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اپنے لیے سلامتی، اپنی جان مال اولاد جس کی سلامتی مانگنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کی، اپنے جسم کی، اس اسم اعظم کے ذریعے سلامتی مانگیے، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں خیر ہوگی۔ تو یہ تھا جی ہمارے لبرا کا اس ہفتے کا ہاروسکوپ۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ اچھا جی، جن کے وہی اس ستارے پہ جن کے پاس نہیں اپنی انفارمیشن ہے کہ ان کا نام کیا ہے یا ان کا وہ کیا ہے ڈیٹ آف برتھ کی انفارمیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے نون یعنی اردو میں نون سے اور انگلش میں این سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ بالکل آپ لوگوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ، جو بھی آپ کی جنرلائز انفارمیشن ہے ان کو سیٹ کرنے میں۔ تو جی ڈیٹ آف برتھ نوٹس کر لیجئے، 23 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور جی ہم اسے ختم کریں گے جا کے 3 مارچ پہ۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں جی 23 فیبروری سے لے کے 1 مارچ تک جو اسکارپیوز آپ کی جرنی ہے فیملی ایریا پہ، اس فرنٹ پہ اللہ کا شکر ہے کہ ستارے بہتر ہیں۔ ایک کیوس ضرور ہے، وہ ہے آپ کے بچوں والے ہاؤس میں، آپ کی لو لائف میں۔ تو اس کا میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ بہت محنت کرنی ہے اپنے بچوں کے اوپر، اسپیشلی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے ان کے معاملات میں۔ پھر لو لائف میں جہاں پہ بہت ایموشنل ہو کے کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو، تو وائل کمیونیکیٹنگ ود یور لوڈ پارٹنر آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اپنے الفاظ کے چناؤ میں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ کہنا چاہیں اگلا کچھ سمجھے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اسے آپ نے کلیئر کر لینا ہے، کیونکہ یہ پھر لمبی دوریاں ڈال سکتے ہیں کچھ ستارے یہاں پہ۔ ایک یہ جو آیا جو غلط فہمیاں پیدا کرائے گا، یہ تو 14 فیبروری کو این ویلنٹائن والے دن یہاں پہ لینڈ کرتا ہے۔ دن بھی ایسا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو ہیپی ویلنٹائنس نہ کہہ سکے ہوں، جو کہ میں تو کہتی ہوں کہ پھر لوگوں کی تنقید شروع ہو جاتی ہے، ہم مسلمان اس دن کو نہیں مناتے، I'm sorry، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ وہ چیز جو رشتوں میں پیار ڈالے، وہ چیز ریمائنڈر کی طرح جو ہے اگر آپ کو یاد کرا دے اپنے بھولی ہوئی محبت کو، بھولی ہوئی چیزوں کو، میں اس کو برا نہیں کہتی۔ مجھے تو اس چیز سے اختلاف ہے کہ مسلمان نہیں مناتے اس دن کو۔ مسلمان تو اپنی عید کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ بڑی اچھائی کرتے ہیں کہ جو عید کا حکم ہے آپ سو کے گزار دیتے ہیں اس دن کو۔ تو خیر میں اس چیز کے بڑی خلاف ہوں، یہاں پہ مجھے نہ اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل نہ کیجیے گا۔ تو آپ نے اپنے ان معاملات میں کیئرفل رہنا ہے، آپ کی لو لائف، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، کیونکہ ستارہ ان رشتوں میں امتحان لے سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی دوستیوں والا ہاؤس بھی آ جاتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں کچھ دنیاوی وہ والا ہاؤس بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل چلنا ہے اپنے ان ایریاز کے اندر جو ہے۔ ہاں ایک ستارہ بہت اچھا ہے، اور 2 اور 3 کا دن بھی شکر ہے کہ ستارے کی سپورٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک پلیزنٹ ستارہ موجود ہے جو کہ آپ کے نہ ہیلتھ کو انشاءاللہ بگڑنے دے گا اسکارپینز، نہ آپ کے جاب ایریا میں کوئی غلطی ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 2 دن جو ذرا خطرناک ہو سکتے تھے یا تھوڑے اوور برڈن ہو سکتے تھے وہ آرام سے گزر جائیں گے 2 اور 3 مارچ جو ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک ستارہ اسکارپین جو 10 فیبروری سے جو سیدھا ہوا ہے، although کہ یہ یہاں پہ تشریف لایا تھا اسکارپینز 24 مئی 2024 کو،
ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو اچھی خبریں دینا شروع کی ریگارڈنگ یور فائنینشیل ہاؤس. 10 اکتوبر 2024 سے یہ ذرا سلو ہو گیا، الٹا چلنا شروع ہو گیا. ابھی 10 فیبروری سے یہ اسٹیبل ہوا ہے اور اب یہ 100% بلیسنگ دے گا آپ خانہ مال میں. اگر آپ کو اپنے کو وراثتی مسئلوں کو حل کرنا ہے، کہیں سے کوئی ریکوری لینی ہے، پیسوں کو ملٹی پلائی کرنے کا رسک لینا ہے، اس سے بیسٹ ٹائم اسکارپینس آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ کے فضل سے اور اپنے معاملات کو ذرا بہتر کر لیجئے. جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ کے خانہ مال میں جو ہے، تو یہاں پہ چیزوں کو بہتر کر لیجئے تاکہ جو ہے کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اس کے بعد جی ایک ستارہ جو یہاں پہ تھوڑا ڈسٹرب ہے اسکارپینس، جس کو میں نے 5 فیبروری سے جنوری سے بولنا شروع کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی. اللہ نہ کرے کس نے کیا ہو. اب 25 فیبروری کو یہ سرنڈر کرنے جا رہا ہے، 60% سرنڈر کرے گا، یہ میں پہلی لائن بول دوں. لیکن یہ یہاں تک آپ کو کسی نہ کسی لیگل میٹر میں پھنسا سکتا تھا. اسکارپینس ہمارے اسکارپین بچوں کی اسٹڈی کو ہٹ کر سکتا تھا، کسی ویزا میں کوئی مشکلات لے کے آ سکتا تھا، کسی ویزا پروسیس میں کوئی ڈیفیکلٹیز لا سکتا تھا، کسی پیپر ورک میں ڈیلے پیدا کرا سکتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی 60% جو ہے نا اس کی وحشتوں کو سکون آ جائے گا اسکارپینس اسی ہفتے 25 فیبروری کو. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ابھی یہ ایگزٹ یہاں سے نہیں کر رہا. جب تک اپریل نہیں گزر جاتا میرے اسٹوڈنٹس کو نصیب پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا، ان کو ہارڈ ورک کرنا ہے. آپ نے اسکارپینس کسی پرائے پھڈے میں نہیں جانا. کوئی آپ کو اگر کوئی بات آپ کو کوئی گھسیٹتا بھی ہے کہ اس کو کورٹ کچہری کے تھرو سالو کرو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں ٹیبل ٹاک پہ مذاکرات سے سالو ہو جائیں، ورنہ سب پرولونگ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنا پڑتا ہے اپنے پیپر ورک کو سنبھال کے رکھیے، آپ اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے جو ہے، اور اپنے سفر کے جو SOPs ہیں وہ کمپلیٹ فالو اپ کیجیے. تو یہ ہے جی اس ہفتے کے ستاروں کی صورتحال. یہ تھا ہمارے زون بی کے ستاروں کے حال. اللہ کرے سب کی زندگیوں میں خیر ہو. چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک آخری زون ہے جو اب میرے ساتھ آپ نے ایک آخری مرحلہ طے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کرو کری ہو جائیں گے. تو زون بی تک میرا ساتھ دیجئے. چھوٹی سی بریک کے بعد پانی کی تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں زون سی میں. زون بی تو ہو گیا کمپلیٹ. اور اگر اب تک سنتے سنتے بھی ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا، سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو، تو ذرا جلدی سے پش کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ فیملی ممبر بن جائیے. ہوتی ہے ملاقات چھوٹی سی بریک کے بعد زون سی میں. اسٹے ود اس. تھینک یو.